अहमद व नसल्ली अला रसूल करीम। मेरे भाई और दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपको इस मुआशरे की हिसाब से आपसे बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। असल ये है कि हमारे अंदर ये बात आ गई है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उसी वजह से घरों में रखते हैं कि हम इनके लिए ऊंचे से ऊंचा जहेज़ देंगे, ऊंचे से ऊंचा इनके ऊपर ख़र्च करेंगे। फिर ये शैतान की एक जाल है, वो करते 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 हमारी बहनें, हमारी बेटियां, दोस्तों बुजुर्गों, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आजकल पर टाल कर हम इनको दोस्तों बुजुर्गों अपने घरों के अंदर बिठा बिठा के मफलूज कर देते हैं। अगर ये मौजू मेरा आप हजरात को पसंद हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना आगे लोगों तक ये बात पहुँचेगी तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू तुम्हारी, मेरी, सारी दुनिया की अल्लाह जल्ल जलालहू मग़फ़िरत फरमाएंगे और आप हजरात का इसमें मुकम्मल हिस्सा हो जाएगा। आजकल ये है कि हम सोचें कि आज हम ये करते हैं कि भाई हम जहेज़ ऊंचे के लिए एक दूसरे के साथ टक्कर खाते रहते हैं कि उससे मैं ज़्यादा जहेज़ दूंगा। इस हिसाब से बिठा 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 के बरसों बरसों हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो घरों में बैठ बैठ के वो दोस्तों बुजुर्गों उनको नुकसानात होते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अभी इस लालच के अंदर हम देखें, इसको छोड़ दें। शादी का ये है कि शीन के 3 नुक्ते निकाल के शादी कर दो। जब शादी होगी तो दोस्तों बुजुर्गों उसमें ये होगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटियां, बहनें हैं वो दोस्तों बुजुर्गों उनकी शादियां हो जाएंगी, वो अपने घरों में चली जाएंगी और वो अपने वालिदैन को दुआएं देंगी। हम देखें कि हमारे और आपके आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज़ में क्या दिया था। वो उसके हिसाब से हम सोचें, हम तो क्या हैं, किसी बाग की मूली हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन यह है कि शैतान का सारा चक्कर है कि ये करूँगा, वो करूँगा, इस साल करूँगा, इस फसल में करूँगा, ऐसे मेरे पैसे आएंगे, मैं ऐसे करूँगा। ये दोस्तों बुजुर्गों बराए मेहरबानी मुआशरे के अंदर ये बड़ी दोस्तों बुजुर्गों एक नुकसानदेह चीज़ हो रही है। बड़े बड़े इसके नुकसानात हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी बेटियों के और अपनी बहनों के जितना भी हो सके जल्द से जल्द दोस्तों बुजुर्गों रिश्ता करके थोड़ा बहुत जो पहुँचो। ये नहीं है कि हम आसमान को चीर फाड़ कर इतना खर्चा करें कि उस हिसाब से वो बैठी रहें कि बाल भी उनके सफ़ेद हो जाए। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने दोस्तों बुजुर्गों शादियाँ जो की हैं वो बहुत शादी की हैं। एक मरतबा एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मौजूद थे, उसके हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आपने शादी की है क्या? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी की है। हालांकि वो हस्ती जिसके ऊपर सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन कुर्बानियाँ देते थे, अपनी जान निसार करते थे, अपने अल्लाह जल्ल जलालहू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने आप को फ़िदा करते थे, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पता नहीं पड़ा कि इसने शादी की है। जब उसकी मेहंदी को देखकर कहा कि ये मैंने शादी की है। दोस्तों बुजुर्गों, एक साहबी ने दूसरे साहबी से अर्ज़ किया कि फ़िलाँ लड़की है, मुझे पसंद है, आप जाकर मेरे बारे में उससे रिश्ता मांगो। वो जब उनके घर वालों के पास गया तो उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने कहा बात यह है कि उसको देने के लिए तो हमारे अभी हम राज़ी नहीं हैं। अगर आप आए हैं, अगर आपका ख्याल हो तो हम आपके साथ अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। वो परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ, तो मेरा भाई क्या सोचेगा। उसने कहा ठीक है, मुझे ही दे दो। फिर ऐसा हुआ, वो तो इंतज़ार में खड़ा था लेकिन उसकी आसानी के साथ शादी हो गई। 3 दिन से वो उस आदमी से मिला ही नहीं। वो बेचारा परेशान कि मेरा पैगाम लेके गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया, ये क्या हो गया। तीसरे दिन या चौथे दिन वो मिलता है। उसने सारी हकीकत की कि मैं शर्म की वजह से आपके सामने पेश नहीं हुआ, असल मसला ये हुआ। उसने कहा भाई बात ये है कि इसमें शर्माने की क्या बात है, वो मेरे हक़ में लिखी हुई नहीं थी, वो थी आपके हक़ में लिखी हुई, तो आपकी शादी हो गई तो मुझे बड़ी खुशी हो गई है। तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा नहीं होते। आज ये होता है कि हम दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा ये हमारे अंदर ये मर्ज़ है कि हम कहते हैं कि हमारी बेटियां या बहनें शादी हो जाएंगी, वो विरासत में से हक़ मांगेंगी। उस हक़ को दोस्तों बुजुर्गों
نہ دینے کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جہیز کا بہانہ بناتے ہیں اور ان کو حق نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جو بھی اللہ جل جلالہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو 1 روپے کے حساب سے جتنی ملکیت ہے، بیٹی کو اس کا آدھا۔ اگر آدھا دینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ کتنا ہم غضب کرتے ہیں، کتنا ہم نقصانات کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ مکافات عمل ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ اصل میں یہ ہے جو ہمارے دوستوں بزرگوں، جو بیٹیاں جو بہنیں ہیں، وہ جو جتنی خدمت کرتی ہیں وہ بیٹے اتنی خدمت نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ نہیں کرنے کا مقصد کہ بیٹے خدمت ہی نہیں کرتے، بیٹے خدمت کرتے ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچارے بہت سے زیادہ دوستوں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اکرام کرتے ہیں۔ لیکن جہیز کے بہانے سے شیطان ہمیں آج کل پر ٹالتا رہتا ہے کہ دوستوں بزرگوں یہ ہوگا، جہیز کا بہانہ بنائیں گے، پھر یہ ہوگا ان کی شادی نہیں ہوگی، ان کے بال سفید ہو جائیں گی، یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں بیچارے مفلوج ہو جائیں گی۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے حقوق کو پورا ادا کرو۔ جب ان کا رشتہ ہو جائے، والد حیاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر والد فوت ہو گیا ہے تو برائے مہربانی اپنی بہنوں کو پورے کا پورا حق و حساب دو جو شریعت نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی برکت آئے گی، نہیں تو یہ اللہ جل جلالہ کا مکافات عمل ہے۔ آپ ان کا حق کھائیں گے تو آگے والا جو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے وہ بڑے سے بڑا جو چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہزاروں چیف جسٹسوں سے اس کی وہ جو جان پہچان ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ تو اسی میں یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ جل جلالہ ان سے حساب لے کے فائنل ختم کر دیتا ہے، اور وہ بیچارے بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے دوستوں بزرگوں بیچارے اپنی ذہنی طرح مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنی بیٹیوں کے صحیح رشتے آ جائیں، اچھے رشتے آ جائیں، برائے مہربانی ان کو اپنے گھروں تک رخصت کرو، اور جہیز کے بڑے بڑے دوستوں بزرگوں شیطانی جو دعوتیں ہیں اس میں مت لگو۔ جتنا بھی ہے آپ کے پاس آپ ان کی بیچاریوں کی شادیاں کرا دو۔ جتنی شادی ہوگی اتنے دوستوں بزرگوں گناہ کم ہوں گے، جتنی شادی سستی ہوگی دوستوں بزرگوں اتنے گناہ جو ہیں وہ کم ہوں گے، اور جتنی شادی مہنگی ہوگی اس سے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ مہنگی شادی کی وجہ سے لڑکیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اس سے گناہ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے برائے مہربانی شادی کو سادی بنائیں اور اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں تک رخصت کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کر کے ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ تھیں، وہ چلی گئی ہیں، پھر ان کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ کبھی 8 دن 10 دن کے بعد جا کے اپنی بیٹی کو، اپنی بھائی بہن کو پیار محبت سے دیکھ کر ان کا اکرام کر کے ان کے بچوں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہمارے اندر آج نکل گیا ہے معاشرے سے۔ کہتے ہیں بس یہ ایک بوجھ تھا جو ہم نے اتار دیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ جو دوستوں بزرگوں اللہ جل جلالہ کو عورتوں سے اللہ جل جلالہ کو بہت محبت ہے، پیار ہے کہ یہ بندیاں جیسے میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت نبی تو نہیں ہو سکتی، لیکن نبی کو جننے کے لیے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے نا۔ نبی تو عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں آپ حضرات سے گزارش ہے، برائے مہربانی شادی کو سادی کر دیں۔ شادی ہوگی تو گناہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شادی جتنی مہنگی ہوگی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے برائے مہربانی ان کا شادی کا جلد سے جلد بندوبست کریں، ان کے دوستوں کو اچھے گھر میں کوئی رشتہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آنا جانا بھی رکھیں، اس کو ایسے چھوڑ نہ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ برائے مہربانی جو ان کے حقوق ہیں جو شریعت نے ان کو دیے ہوئے ہیں، میں نے آپ نے نہیں دیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر جو حکم ان کے بتائے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم ان کو ادا کریں۔ اگر یہ میرے دوستوں بزرگوں آپ شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے، بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ جل جلالہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا۔ یہ اگر میری ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کا اکرام کریں، خدمت کریں، ان کا اکرام کر کے بھائیوں دوستوں کو دعوت دے کے اللہ کے مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ یہ برائے مہربانی ہمیں اور آپ کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے پہنچاؤ آگے بات، چاہے تم ایک بھی دین کی بات آتی ہو، جو بھی آپ حضرات سے میں نے بات بتائی ہے، شیئر کی ہے، برائے مہربانی آگے پہنچائیں۔
لوگوں میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو برائے مہربانی جتنا ہو سکے جلد سے جلد یہ ان کو نکاح میں لائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جہیز کے دھوکے میں اور اپنے دولت اور دنیا بچانے کے لیے ان کو گھروں میں نہ بٹھائیں۔ برائے مہربانی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں ان بیچاروں کا۔ مجھے بہت پریشانی تھی کہ میں ان کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ساری زندگی کیا وہ اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی بابوں کی خدمت کرتی رہے؟ یہ تو نہیں ہے، وہ کرتی رہیں گی اور ہمیشہ کریں گی، ہمیشہ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے لیے ان کو جلد سے جلد اپنے گھروں میں پیار محبت کے ساتھ رخصت کرو، جہیز کے دھوکے میں مت پڑو، اور یہ دنیا کے جو ان کا حقوق ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے اس کا وہ پورے کا پورا دے دو۔ آپ یہ شیطان یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا وبال ہے، اگر نہیں ادا کریں گے قبر کے اندر بھی ہے، اور ہمیشہ کی آخرت جو ہماری خراب ہو جائے گی اس میں دوستوں بزرگوں پتہ نہیں کیا ہمارا ہوگا۔ یہ آپ سے گزارش ہے، میں آنکھوں میں آنسو لا کر خدا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خدا را اس بات کو سمجھیں، اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں تھوڑے سے جہیز دے کر بھی ہم اس کی دوستوں بزرگوں اپنے گھروں میں ان کی روانگی کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری آپ کی جو پہلے گزرے ہیں ان کی، جو موجودہ ہیں ان کی، اور جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں مسلمان ان کی ساروں کے سارے اللہ جل جلالہ مغفرت فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تائے کھڑے ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پیار اور محبت سے اس دن دیکھے جس دن دوستوں بزرگوں ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کو جو سنا ہے عمل اللہ جل مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات بھی کریں، برائے مہربانی اس کو آگے بھیجیں۔ اللہ جل میری آپ کی آنے والوں کی جو گزرے ہوئے ہیں اور جو موجود ہیں ساروں کی بخشش فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا محبتی اور عاشق بنائیں۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔